تسبیح ہے، جہد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کا من پسند پروگرام ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہو چکے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ دو نئی ٹیمز ہیں، ان کا انشاءاللہ سوجل آپ کو انٹروڈکشن بھی دیتے ہیں اور انشاءاللہ سوجل آپ سے وقت مناسب پر سوال بھی کریں گے، بچوں کی ویڈیوز بھی چلائیں گے۔ انشاءاللہ آج کا مقابلہ بھی بڑا دلچسپ ہوگا۔ آپ ناظرین سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ جتنے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں آپ کے کانٹیکٹس میں ہیں انہیں بھی پتہ چلے کہ ماشاءاللہ یہ جو ہم علم دین سیکھنے سکھانے کی محفل سجاتے ہیں اس میں وہ بھی حصہ لے سکیں۔ تو ماشاءاللہ ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل کا یہ 25واں ایپیسوڈ ہے، یعنی تقریباً جو ہے وہ آج ہمارے 25واں ایپیسوڈ مکمل ہو جائیں گے۔ 26ویں سحری آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، جو ہے وہ 26ویں روزے کی تیاری، 25ویں روزے کی تیاری کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو 25ویں سحری آپ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک کے تقریباً 24 یعنی ڈبل 12 روزے ہم سے رخصت ہو گئے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ ماہ محترم عطا فرمایا جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 ٹائمز ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ کتنا پیارا مہینہ ہے کہ اس میں جو روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کے لیے بھی بشارتیں ہیں، جو اپنے گھر والوں کو کھلائے اس کے لیے بھی بشارتیں ہیں۔ افطار کے وقت میں 10 لاکھ سے زیادہ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے کہ جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ مہینہ اب ان قریب رخصت ہونے جا رہا ہے، یعنی ان قریب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے۔ اتنی برکتوں والا مہینہ، اتنی عظمتوں والا مہینہ ان قریب یہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ تو ناظرین، ابھی جتنے روزے ہمارے بچے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں خوب تلاوت قرآن کریں۔ یہ جو شب ہے یہ تاک رات ہے اور تاک رات میں بھی عبادت کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر یہ شب قدر ہوئی تو شب قدر کی فضیلت میں ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، تو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے ابھی یہ شب جاری ہے، ابھی بھی کنٹینیو ہے اور سحری کا ختم ہونے تک، سحری کے وقت تک جو ہے وہ یہ شب جاری رہے گی۔ تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ درود و سلام بھی پڑھیں، سحری کے وقت تک جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نیکیاں کرتے رہے۔ علم دین کی یہ محفل بھی جو ہے وہ ایک طرح سے عبادت بھی ہے، علم دین سیکھنا سکھانا بھی عبادت ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ فرائض اور کچھ ضروری معلومات آپ تک جو ہے وہ پہنچائیں۔ تو ماشاءاللہ ایک انوکھا انداز ہوتا ہے، مقابلے کا انداز ہوتا ہے، بٹ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمیں علم دین آپ تک پہنچانا ہے تاکہ آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے علم دین سیکھنے کا موقع ملے۔ تو علم دین سیکھنا بھی یہ عبادت ہے، تو آپ ہمارے پروگرام میں اول تا آخر شریک رہیں تاکہ علم دین سیکھنے سکھانے کا یہ معاملہ جاری رہے اور آپ کو بھی نیکیاں ملتی رہیں۔ انشاءاللہ سوجل سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں کلام شامل کریں گے، نعت شریف شامل کریں گے، پھر انشاءاللہ سوجل اس کے بعد ہم ٹیمز کا انٹروڈکشن بھی لیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ سلام ان پہ بھیجو
یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نور حق جل وانما تھا مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا. بارہ جس نے کہا تھا انا بشرون اس نے بارہ جس نے کہا تھا انا بشرون اس نے من رآنی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا. من رآنی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان میرا تھا مجھے معلوم نہ تھا. بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری عرش پر وہ ہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا عرش پر وہ ہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج بھی ہمارے پروگرام میں دو ٹیمز ہیں. سب سے پہلے ان کا انٹروڈکشن ہم معلوم کرتے ہیں. سب سے پہلے ٹیم اے اپنا انٹروڈکشن دے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عرفان رضا ہے. ماشاء اللہ جامعۃ المدینہ میں تدریس کی خدمت بھی کرتا ہوں اور ایف جی این میں تفتیش کی خدمت بھی کرتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم جی میرا السلام. نام سرفراز اتاری ہے. میں بائی پروفیشن انٹیریئر ڈیزائنر ہوں اور الحمدللہ سرکل سطح پر قافلے کی خدمت انجام دے رہا ہوں. ماشاء اللہ. یہ کمبینیشن کیسے ہوا ٹیم کا؟ یعنی ایف جی این چینل مجلس نے بنا دی، Coincidentally ہو گیا. کو انسیڈنٹلی ہو گیا. جی کیونکہ ماشاءاللہ ایک تو ہمارے جامعۃ المدینہ کے مدرس ہیں، ایف جی این چینل پہ بھی ماشاءاللہ یہ اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور دوسرے اسلامی بھائی یہ اپنا انٹیریئر ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ دو اسلامی بھائی ٹیم اے سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آئیے اب دیکھتے ہیں ٹیم بی سے ہمیں کون جوائن کر رہے ہیں. جی
جی اپنا نام بتانا ہے. میرا نام محمد انس ستاری ہے. جی میں اکاؤنٹنٹ ہوں اور دعوت اسلامی کے GNRF ڈپارٹمنٹ کا ممبر ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ GNRF ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے, اکاؤنٹنٹ ہے, اور ماشاء اللہ بہت چھوٹی عمر سے دعوت اسلامی انڈیا کے مدنی ماحول سے وابستہ ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سوید ہے. الحمدللہ GNRF میں بھی ایکٹیو ممبر اور فائنینس ڈپارٹمنٹ میں بھی ایز اے امپلائی کام کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. پرچیز ڈپارٹمنٹ میں جی جی فائنینس ڈپارٹمنٹ کا جو سب ڈپارٹمنٹ ہے پرچیز ڈپارٹمنٹ, تو اس میں ماشاءاللہ یہ خدمت انجام دے رہا ہو. GNRF میں بھی ماشاءاللہ یہ دونوں اسلامی بھائی سمجھ لیجئے کہ آج GNRF کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں. تو ایک طرف ٹیم بی جو کہ GNRF کی طرف سے ہے, تو GNRF والوں کو آپ نے بتایا یا آپ لوگ شرکت کرنے والے ہیں؟ جی امیجز وغیرہ وائرل کی تھی؟ جی ماشاءاللہ. چلے آج دیکھتے ہیں کہ GNRF والے اپنے ٹیم کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں. دوسری طرف ماشاءاللہ ہمارے جو ہے وہ اسلامی بھائی ہے جو FGN والے اور جامعۃ المدینہ والے ہیں, تو دیکھیں گے انشاءاللہ آج کا پروگرام بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بڑا دلچسپ ہوگا. ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ بھی ہیں اور ایک اسپیشل گیسٹ بھی ہے ماشاءاللہ. یہ مدنی منع کی آپ زیارت کر رہے ہیں. کل میری بچی یہاں پر حاضر ہوئی تھی, یہ بھی بچہ ہی ہے بٹ میرا نہیں ہے, یہ ہمارے الحمدللہ جنید بھائی کا شہزادہ ہے ماشاءاللہ. دارالمدینہ اسکول میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, دارالمدینہ اسکول میں بھی پڑھتے ہیں جنید بھائی کے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے مدنی منع ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ ان بچوں کو لمبی عمر دیں اور نیک بنائے اور دعوت اسلامی کا مبلغ بنائے ماشاءاللہ. چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے فرسٹ سیگمنٹ کو جس کا نام ہے علم نور ہے. جی انشاءاللہ 1 سے لے کے 8 تک نمبرز آپ نے دیکھے, پروگرام دیکھے تو فارمیٹ پتا ہوگا ہے نا. 1 سے لے کے 8 تک نمبر دکھائے جائیں گے, اس میں سے نمبر سلیکٹ کرنا ہے باری باری, اور صحیح جواب دیں گے تو 2 پوائنٹس, جواب نہیں دیں گے تو کوئی بھی پوائنٹ نہیں ملیں گے. آپ کی تیاری کیسی ہے آج کے پروگرام کے تعلق سے؟ الحمدللہ اچھی ہے. اچھی ہے ماشاءاللہ. چلے تیاری بتا رہے اچھی ہے, مگر پروگرام سے پہلے مجھے ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت کچھ اور بتا رہے تھے. ابھی کیونکہ کیمرے کے سامنے ہے تو کہہ رہے تیاری بہت اچھی ہے ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. چلے دیکھتے ہیں کتنی تیاری مضبوط ہے, یہ تو وقت ہی بتائے گا. تو ٹیم اے سب سے پہلے نمبر سلیکٹ کرے گی, نمبر دکھایا جائے. نمبر 1. جی نمبر 1 سلیکٹ کیا ہے. طوفان نوح میں پانی سطح زمین سے کتنا بلند تھا؟ زمین کی لیول سے طوفان نوح کا جو پانی تھا وہ کتنا بلند تھا؟ زمین کے اونچے پہاڑ سے 30 گز بلند تھا. اللہ اکبر. پوری دنیا جو ہے پانی میں غرق ہو چکی تھی, اور جو اونچے اونچے پہاڑ تھے اس سے بھی 30 گز جو ہے وہ بلند, پانی کی جو لیول تھا وہ 30 گز بلند تھا. تو ان کا ماشاءاللہ جواب درست ہو گیا ہے, اور پہلے ہی سوال کا صحیح جواب دے کر حاصل کر لیے ہیں ٹیم اے والوں نے 2 پوائنٹس. اب ٹیم بی والے نمبر سلیکٹ کریں گے. نمبر 6. نمبر 6. جی دنیا کی تمام مساجد میں سب سے افضل کون سی مسجد ہے؟ تمام مساجدوں میں سب سے افضل مسجد جو ہے مسجد حرم, پھر اس کے بعد مسجد نبوی, پھر مسجد اقصی. جی اس کے مسجد بعد حرام, جی مسجد حرام, جی پھر مسجد نبوی, مسجد اقصی, پھر مسجد قباء, اور اس کے بعد مسجد جمعہ, جی مسجد معلیٰ اور مسجد شرع. کیا بات ہے ماشاءاللہ, بڑا ترتیب وار سیکوینس سے جواب دیا. سب سے افضل مسجد ہے مسجد حرام, ٹھیک ہے. اس کے بعد مسجد نبوی میں مسجد نبوی سب سے زیادہ افضل ہے. پھر اس کے بعد مسجد اقصی افضل ہے, مسجد قباء, پھر مسجد جامع مسجد جس کو کہتے ہیں جہاں جمعہ کی نماز ہو, اور پھر مسجد محلہ, اور پھر مسجد شارع. تو ماشاءاللہ ان کا جواب بالکل درست ہو گیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی اب ٹیم اے پھر سے نمبر سلیکٹ کرے گی. نمبر 3. جی نمبر 3 کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ کیا پہلے انبیاء کرام کی امت پر بھی جمعہ فرض تھی؟ جی نہیں, جمعہ اس امت کے ساتھ خاص ہے. جمعہ کی جی فرضیت. اس امت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں جمعہ کا دن ملا, جو کہ ایک طرح سے عید کا دن ہے. اس میں نیکیوں کے جو درجات ہوتے ہیں وہ بڑھا دیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بڑا ہی پیارا دن ہے جمعہ کا, اور کل جو ہے وہ رمضان کا آخری جمعہ ہوگا, ہے نا. یعنی کتنے جلدی رمضان آیا. پہلا جمعہ ہم نے جو ہے وہ بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ مسجد میں گزارا. دیکھتے ہی دیکھتے رمضان گزرتا چلا گیا, اور کل جو ہے وہ آخری جمعہ ہے.
تو اللہ پاک جمعۃ الوداع کے آخری الوداعی جمعہ کے برکت سے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں اور اللہ کرے کہ رمضان ہم سے خوش ہو کر رخصت ہو۔ تو ماشاء اللہ ٹیم اے کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے جی۔ ٹیم بی ابھی نمبر سلیکٹ کریں گے نمبر 4۔ جی نمبر 4 کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ کس صورت میں درود پڑھنا فرض ہے؟ پوری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے۔ جی درود شریف ویسے تو پڑھتے رہنا چاہیے، جب بھی موقع ملے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ کوئی کام ایسا کہ جس میں کچھ ہمارا نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، تو وہ تو کرنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے درود پاک پڑھیں گے تو بے شمار فوائد ہیں، دنیا کے بھی فوائد ہیں، مسائل بھی دور ہوں گے، پریشانی بھی دور ہوگی اور بیماریاں دور ہوگی۔ درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ قبر میں نور ہی نور ہوگا، درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں گے۔ تو درود پاک جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں لاتا ہے، اور درود پاک زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض بھی ہے۔ تو ماشاءاللہ جواب ان کا بالکل درست ہو چکا ہے جی۔ اب ٹیم اے نمبر سلیکٹ کریں۔ انٹیریئر ڈیزائنر صاحب کو بھی موقع دیں جواب دینے کا۔ ماشاءاللہ مدنی اسلامی بھائی جی نمبر سلیکٹ کریں۔ نمبر 5۔ نمبر 5 جی۔ بسم اللہ شریف سب سے پہلے کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جی بسم اللہ شریف سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو ناظرین کتنا کچھ سیکھنے ملتا ہے ہمیں اس پروگرام سے۔ تو آپ کا ایف جی این چینل ایسے ہی سلسلے لے کر آتا ہے، ایف جی این چینل دیکھتے رہیے اور علم دین حاصل کرتے رہیے، اور ماشاءاللہ ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ اب ٹیم بی نمبر سلیکٹ کرے۔ نمبر 8۔ نمبر 8 کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کن لوگوں سے کرائی؟ جنات اور شیاطین سے کرائی۔ جی بڑا ہی انٹرسٹنگ اور ایک مختلف واقعہ ہے، یعنی آپ اس کو سنیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ کبھی انشاءاللہ سب وجل ایف جی این چینل پہ ہم اس واقعے کو ضرور جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے جنات اور شیاطین کی مدد سے مسجد اقصیٰ کو جو ہے وہ تعمیر کروایا گیا۔ تو ماشاءاللہ بیت المقدس کی تعمیر کروائی گئی۔ تو ماشاءاللہ ان کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ اب ٹیم اے نمبر سلیکٹ کریں۔ نمبر 7۔ جی نمبر 7۔ سب سے پہلے روئے زمین پر کس مسجد کی تعمیر ہوئی؟ مسجد الحرام۔ جی مسجد الحرام کی سب سے پہلی جو مسجد دنیا میں بنی ہے وہ ہے مسجد الحرام۔ تو ماشاءاللہ صحیح جواب ہو گیا ہے اور ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ ٹیم بی نمبر سلیکٹ کریں۔ نمبر 2۔ ہاں بچائی نمبر 2 ہے جی۔ وہ کون لوگ ہیں جن کی نیند ناقص وضو ہے؟ یعنی وہ کون لوگ ہیں کہ جن کا وضو ناقص وضو نہیں ہے، یعنی جن کا وضو نیند کی وجہ سے ٹوٹتا نہیں ہے؟ جی انبیاء کرام جو ہے وہ بظاہر ان کی آنکھیں بند ہوتی ہے بٹ ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو انبیاء اگر کوئی نبی سو رہا ہے تو اس سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر نارمل انسان سوئے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کی بھی کچھ صورتیں ہیں، سونے کے جو ہے وہ معاملات، وضو کے معاملات پورے مسائل ہیں، بٹ ماشاءاللہ آج ہمیں یہ ایف جی این چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش کی برکت سے سیکھنے ملا کہ اگر انبیاء کرام سو رہے ہو تو ان کے سونے سے جو ہے وہ ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور ابھی یہ بھی میں بتا دوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ماشاءاللہ ٹیم بی نے اس سیگمنٹ کے آخری سوال کا صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس جی۔ اب ہم چلیں گے سکور بورڈ کی جانب، دیکھتے ہیں کہ دونوں ٹیم نے کتنے سکور حاصل کیے جی۔ ٹیم اے کا سکور ہے 8 اور ٹیم بی نے بھی حاصل کر لیا ہے 8 پوائنٹس۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے بیٹا، آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین ماشاءاللہ ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل جاری ہے، اور الحمدللہ سبجل ہم ہمارے گیسٹ جنید بھائی سے مختلف موضوعات پہ کچھ مدنی پھول بھی لیا کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے عاجزی۔ عاجزی کیا ہے؟ ناظرین کہا جاتا ہے کہ جس درخت پہ پھل لگے ہوتے ہیں وہ درخت جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جس پر پتے نہ ہو، جس پر پھل نہ ہو، وہ درخت تھوڑا اکڑا اکڑا معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو بھی پھلدار درخت سے کمپیر کیا جاتا ہے کہ اگر اس میں کوالٹیز ہوگی
کسی انسان میں کچھ خوبیاں ہوگی، اللہ پاک نے اس کو نعمتوں سے مالا مال کیا ہوگا، تو وہ اپنے آپ کو جھکا ہوا رکھے گا، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا، وہ اکڑ نہیں کرے گا، وہ تکبر نہیں کرے گا، وہ لوگوں کے سامنے اکڑتا ہوا نہ پھرے گا۔ اور جس شخص میں کوئی کوالٹی نہیں ہوتی ہے، جس شخص میں کوئی خوبیاں نہیں ہوتی ہے، جو شخص خوبیوں سے خالی ہوتا ہے، تو ایسا شخص اکڑا اکڑا پھرتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر خوبیاں پیدا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اندر کوالٹیز میں برکت کرے، ہماری نعمتوں میں برکت کرے، تو ہمیں مخلوق خدا کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، نہ کہ تکبر کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اسی موضوع پہ آج ہم ہمارے جنید بھائی کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ٹاپک ہے عاجزی۔ جی جنید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ 25ویں شب جو ہے لیلۃ القدر، یوں کہہ سکتے ہیں تاقرات ہے۔ اللہ پاک یہ سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین کا دیکھنا قبول فرمائے، ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ سب بہت پیارا ٹاپک ہے، اور آج معاشرے کو جن چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس میں سے ایک عاجزی بھی ہے۔ جی ہو سکتا ہے کہ ناظرین کے لیے یہ جملہ ہی جو ہے نیا ہو کہ بھائی یہ عاجزی کیا لفظ ہے، جی کیا کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا اس کی تعریف بھی عرض کر دیتا ہوں۔ لوگوں کی طبیعتوں اور ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان کے لیے نرمی کا پہلو اختیار کرنا، ماشاءاللہ۔ جس کی جیسی طبیعت، جس کا جیسا مقام، جس کا جیسا مرتبہ، اس حساب سے ان کے لیے نرمی اختیار کرنا، اور اپنے آپ کو حقیر و کمتر اور چھوٹا خیال کرنا، یہ عاجزی ہے۔ جیسا سامنے والے کا مقام ہے اس حساب سے اپنے آپ کو اس سے کمتر تصور کرنا، یہ عاجزی کہلاتا ہے۔ سے صاحب اس کی جو ہے قرآن پاک میں الحمدللہ فضیلت بیان ہوئی ہے، اور قرآن کی فضیلت جو ہے وہ سبحان اللہ، یعنی کہ مسلمان جب قرآن سنتا ہے تو جو ہے گویا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، اس چیز کی طرف رغبت بھی آتی ہے کہ واقعی اس کے متعلق قرآن میں تذکرہ ہے۔ جی ہاں، سورۃ الاحزاب 22واں پارہ آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ماشاءاللہ یہ پوری آیت مبارکہ اس لیے پڑھی، یقین جانیے اس کو پڑھ کر کے جب میں مطالعہ کر رہا تھا اس کا ایسا بہت بڑا ایمان تازہ ہوا، بڑا لطف آیا، تو میں نے کہا کہ ناظرین سے بھی عرض کروں۔ ترجمہ کنز الایمان شریف سے پیش کرتا ہوں۔ بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، اور ایمان والے اور ایمان والیاں، اور فرما بردار اور فرما برداری، اور سچے اور سچیاں، اور صبر والے اور صبر والیاں، اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، اور روزے والے اور روزے والیاں، اور اپنی پارسائی کی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ سے صاحب جو ہے یہ عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں بھی اس میں شامل ہو گئی، جو وضاحت کے ساتھ ابھی آیت کریمہ ہم نے سنی۔ اللہ پاک نے ان سب کے لیے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ تو جو عاجزی کرتے ہیں ان کی بخشش بھی ہے اور ان کے لیے بڑا ثواب بھی ہے۔ اسی طرح سے سب احادیث مبارکہ میں بھی اس کی ترغیب بھی موجود ہے، اس کے فضائل بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پاک کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو آج سماج میں، معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بھائی میں کیوں جھکوں، میں عاجزی کیوں کروں، میں مطلب جو ہے وہ نیچے لیول پہ کیوں آؤں۔ حدیث پاک ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ جو اللہ کے لیے، اپنی نام و نمود کے لیے، دیگر اس کے لیے نہیں، اللہ کے لیے جو عاجزی کرتا ہے
اب اس کو بلند ہونے کی ضرورت ہے، اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، تو معاشرے میں خود بخود اس کا لیول کہیے، اس کی عزت کہیے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو بڑی پیاری صفت ہے. سید صاحب جو ہے کوشش یہی کرنے چاہیے، اور آپ نے وہ تمہیدی گفتگو میں کہا بھی کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ جھکا رہتا ہے، اور جو بغیر پھل کا ہوتا ہے وہ تھوڑا جو ہے وہ یوں کہ اکڑا وکڑا سا نظر آتا ہے. تو واقعی جن میں خوبیاں ہوتی ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوالٹیز پیدا کرتا ہے، ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جھکے ہوئے رہتے، عاجزی کا دامن بچھائے ہوئے رہتے، اور جو عاجزی نہیں کر رہا ہے تو وہ خود اپنے آپ پر غور کرے کہ وہ کس کوالٹی میں ہے. جی ماشاء اللہ. تو یہ ٹاپک انشاءاللہ فردر ہم ڈسکس کریں گے. آئیے اب ہم چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے عشق کے بول. تو اس میں ہم ادھورے شعر آپ کو دیتے ہیں، آپ نے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. پورا کرنے پہ 2 پوائنٹس ملیں گے، اور اگر پورا نہیں کر پائے تو 1 بھی پوائنٹ نہیں دیا جائے گا. جی تو پہلا شعر پیش کیا جا رہا ہے ٹیم اے کو. اچھا ناظرین کے لیے سوال کر دوں؟ ٹھیک ہے چلیں. ناظرین کے لیے ہماری ٹیم نے یاد دلائی کہ ناظرین کے لیے بھی سوال کر دیا جائے. تو ناظرین کے لیے سوال یہ ہے، آج کا سوال وہ یہ ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے، ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے، اور غوث پاک کی سیرت سنی ہے علماء کرام کے زبانی، مبلغین کے زبانی، کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مدت تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. یعنی ایک بہت لمبا پیریڈ ہے. عشاء کی نماز عموماً 8-9 بجے کے ٹائم پہ ہوتی ہے، فجر کی نماز جو ہے وہ 4:30، 5، 5:30، 6 بجے ہوتی ہے. تو اتنے گھنٹے تک جو ہے وہ آپ جو ہے وہ یعنی گویا کہ سوتے نہیں، اور رات بھر عبادت کرتے، شب بیداری کیا کرتے، عبادتوں میں رات کو گزارا کرتے. تو ایک بڑی مدت تک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح راتیں گزاری ہے. تو آپ کو بتانا ہے کہ کتنی مدت تک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز سے رات گزاری کہ آپ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمایا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. تو دیکھتے ہیں کہ کتنے ناظرین ہمیں اس کا جواب دیتے ہیں. تو جلدی جلدی ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ جائیں اور آڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کر دیں. انشاءاللہ لاسٹ سیگمنٹ سے پہلے ہم آپ کے جوابات کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. چلے جناب، پہلا شعر پیش کیا جائے گا ٹیم اے کے لیے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. جانو دل ہو شوق رد سب مائک بند ہے. تو مدینے پہنچے. جانو دل ہو شوق رد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. ماشاء اللہ، ٹیم اے نے بڑے ہی اچھے انداز سے اس شعر کو مکمل کیا، اور الحمدللہ انہوں نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. اب ٹیم بی سے سوال کیا جائے گا. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. تجھ سے شہدا ہزار پھرتے مجھے. جی ایکچوئل میں تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، بٹ ہم جو ہے وہ یہ اعلیٰ حضرت نے عاجزی کی تھی تو ہم اس لیے کہتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے. تو ماشاءاللہ ان کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. طرز میں سنائیں گے آپ سنائیں گے، آپ سنائیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. جی ٹیم اے کے لیے شعر پیش کیا جا رہا ہے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا
میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارینا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارینا نہیں۔ ماشاء اللہ، جامعۃ المدینہ میں مدرس ہے، ایف جی این چینل پہ مفتش ہے، اور بہت اچھے نعت خواہ بھی معلوم ہو رہے ہیں، اور صحیح جواب دے کے حاصل کر لیا ہے 2 پوائنٹس، ماشاء اللہ۔ اب سوال ہوگا ٹیم بی سے۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ جی آپ جو مائک والا نعت والا مائک ہاتھ میں لیتے ہیں بٹ پڑھتے نہیں ہیں طرز میں، پڑھے؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ، جی ٹیم بی کا جواب بالکل درست ہے۔ اب سوال ہوگا ٹیم اے سے۔ انٹیریئر ڈیزائنر صاحب کو یاد ہے؟ آپ دیں گے جواب؟ انشاءاللہ۔ چلے ٹھیک۔ دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، اس شعر کا پہلا مصرع یا سنا۔ الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت بیزار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ جی ماشاءاللہ، انہوں نے بھی درست جواب دے کے اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ٹیم مضبوط ہے بھائی، ٹیم اے تو۔ اب دیکھتے ٹیم بی سے جو ہے وہ سوید بھائی سے پوچھتے ہیں انشاءاللہ۔ صدقہ ان آیا کا دے چھے عین از علم و عمل۔ آپ کو پتا ہے بٹ آپ کے ٹیم میٹ کو پتا ہے کہ نہیں؟ اف وہ سوید بھائی کو نہیں پتا ہے، چلے آپ۔ وہ عرف عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ جی اب وہ عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے، شجرہ قادریہ میں ماشاءاللہ یہ پڑھا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ ٹیم بی نے صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ اب ٹیم اے کے لیے یہ آخری سوال ہے۔ کیجئے رحمت اے نانائے حسین۔ ہر ولی کا واسطہ۔ مشورہ کر سکتے ہیں۔ ہر ولی کا واسطہ، ہر ولی کا واسطہ عطار پر، ہر ولی کا واسطہ عطار پر، کیجئے رحمت اے نانائے حسین۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان کو مطلب یہاں بولنے کی بھی اجازت ہے، خالی اپنے پارٹنر کو بولنے کی اجازت ہے؟ نہیں یہاں بول سکتے، ڈائریکٹ کہہ سکتے۔ مجھے شاید آپ کو شاید شور نہیں تھا ان کے جواب پر کہ جواب درست ہے یا نہیں ہے۔ سن نہیں پا رہا تھا۔ اچھا سن نہیں پا رہے تھے، آواز ان تک پہنچا۔ جی 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 ماشاءاللہ، صحیح جواب دے دیا ہے اور ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ اب آخری سوال ہے ٹیم بی والوں کے لیے۔ جلد عطار کو پھر بلانا۔ یہ شاہ مدینہ۔ پہلا مصرع ہے، ٹھیک ہے، دوسرا مصرع سنانا۔ آہ الوداع شاہ مدینہ الوداع۔ تھوڑا ترتیب آگے پیچھے ہو رہی ہے۔ جلد عطار کو پھر بلانا۔ آہ شاہ مدینہ الفاظ جو ہے نا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آہ شاہ مدینہ الوداع، بٹ وہ ترتیب آگے پیچھے آہ الوداع شاہ مدینہ۔ تھوڑا اور شاہ مدینہ الوداع، جی شاہ مدینہ الوداع، عطار کو پھر جلد بلانا، شاہ مدینہ الوداع۔ جی چلیے ٹھیک ہے، ان کا ہم جواب مان لیتے ہیں، تھوڑا ترتیب آگے پیچھے ہو رہی ہے۔ الوداع آہ شاہ مدینہ، ٹھیک ہے، جلد عطار کو پھر بلانا، الوداع آہ شاہ مدینہ۔ تو جناب ٹیم بی نے بھی جو جواب دیا ہے ان کو اب اس جواب کو ہم نے درست مان لیا ہے اور انہیں دے دیے ہے 2 پوائنٹس۔ تو ماشاءاللہ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ آئے چلے دیکھتے ہیں سکور ووٹ۔ جی ٹیم اے کا سکور ہے 16 اور ٹیم بی کا بھی سکور ہو چکا ہے 16، اور ماشاءاللہ اب 2 سیگمنٹس بچے ہیں، دیکھیں گے کہ دونوں سیگمنٹ میں کون سی ٹیم آگے بڑھتی ہے۔ تو جناب ہم ڈسکس کر رہے تھے عاجزی کے تعلق سے، آئیے مزید اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اور ہم نے جو سوال کیا ہے وہ سوال یہ کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی مدت تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی، تو آپ نے ہمیں ریکارڈ کر کے جوابات سینڈ کر دینے ہیں، اور ہم نے انشاءاللہ آخری سیگمنٹ سے پہلے آپ کے جوابات کو اپنے پروگرام میں شامل کرنا ہے۔ جی جنید بھائی۔
جی میں نے پہلے بھی عرض کیا صحیح صاحب، پھر عرض کر رہا ہوں کہ جو ہے ہر فرد کو عاجزی اپنانے کی حاجت ہے. اگر ہم گھر کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، خاندان کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، سوسائٹی کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کاروباری مسائل بھی حل کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ایک بڑا جو ہے یوں کہیے کہ فیکٹر عاجزی اختیار کرنے کا بھی ہے، کہ بندہ اگر عاجزی اختیار کرے گا، نرمی اختیار کرے گا، تو بہت سارے پرابلم سولو ہو جائیں گے. گھر میں بھی اس کی ضرورت ہے. جو جن دو فریقوں کا آپس میں معاملہ ہے وہ سب مطلب جو ہے اس جانب توجہ دے کہ اگر میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں اور سامنے والے کو حقیر سمجھ رہا ہوں، تو عاجزی کا الٹ ہے سب تکبر. اور تکبر جو ہے یہ حرام ہے. یہاں تک کہ ہے کہ جو ہے تکبر کرنے، حدیث پاک میں ہے کہ تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو تکبر کے نقصانات ہیں اور عاجزی کے فوائد ہے، اور عاجزی کے اتنے فوائد ہیں، یعنی اتنے فضائل ہے، یہاں تک کہ جو ہے فرمایا گیا کہ عاجزی کرنے والے کے لیے فرشتے بلندی کی دعا کرتے ہیں. اسی طرح عاجزی کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے. عاجزی کرنے والے کے لیے بروز قیامت ان کو ممبروں پر بٹھایا جائے گا. جو دنیا میں عاجزی کرتے ہیں، جھکتے ہیں، اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، ان کو قیامت میں جو ہے ممبروں پر بٹھایا جائے گا. اللہ پاک انہیں محبوب رکھتا ہے. اسی طرح جو ہے اللہ پاک انہیں محبوب رکھتا ہے. اللہ پاک جسے محبوب رکھتا ہے اسے ہی عاجزی عطا فرماتا ہے. عاجزی کرنے والے کو 7ویں آسمان تک بلندی عطا کی جاتی ہے. سبحان اللہ. اب یعنی کتنی یعنی کہ اہم ترین بات ہے صاحب کہ بندہ جو ہے دنیا میں اگر یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی عاجزی کرنا یعنی جھکنا، تو میری عزت کیا رہے گی؟ بھائی آپ کو 7ویں آسمان تک بلندی عطا کی جا رہی ہے، اب اس سے زیادہ بلندی اور کیا چاہیے؟ کیا بات. تو جو ہے عاجزی اختیار کرنا چاہیے. کئی بزرگان دین کے اقوال بھی اس میں بڑی رہنمائی کرتے ہیں. بالخصوص امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول بڑا یعنی یوں کہ یہ گرہ سے باندھنے سے تعلق رکھتا ہے، یاد رکھنے سے تعلق رکھتا ہے. آپ فرماتے کہ بندہ جب اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی لگام بلند کرتا ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے مقرر فرشتہ کہتا ہے کہ اٹھ، کہ اللہ پاک تجھے بلندی عطا فرمائے. یعنی کہ بندے کی لگام کو جو ہے وہ فرشتہ کھینچتا ہے کہ اب اٹھ جا، اللہ تجھے بلندی عطا فرمائے. جی ماشاءاللہ. جنید بھائی سے ہم مدنی پھول لے رہے ہیں، اور اس بار آج کے ایپیسوڈ میں ہم آخری سیگمنٹ سے پہلے بھی ان سے مدنی پھول لیں گے. عموماً جو ہے جنید بھائی سحری کی قلت اچھا کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ. پھر بہت اچھی، پھر تو ریلیکس ہے ماشاءاللہ، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ورنہ ایسا ہو رہا ہے کہ سحری کا وقت کم بچتا ہے اور انہیں گھر جا کر سحری کرنی ہوتی تھی. تو یہ تھرڈ سیگمنٹ سے پہلے یا تھرڈ سیگمنٹ کے بعد ہی یہاں سے تشریف لے جا رہے تھے. تو آج انشاءاللہ آخر تک یہ تشریف فرما رہیں گے، اور ان کے شہزادے سے بھی ہم جواب لیں گے، ہے نا. آج ان کے شہزادے سے جواب لیں گے، جیسے دوسرے بچوں سے بھی جو لیں گے تو جو ہے وہ ان سے بھی لیں گے انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ ابھی 2 سیگمنٹ پورا ہو گیا. یہ جو ٹاپک ہے عاجزی کا، یہ ہم آگے بھی کنٹینیو کریں گے. اب چلتے ہم تھرڈ سیگمنٹ کی جانب. جی جناب، یہ مقامات مقدسہ ہمارا تھرڈ سیگمنٹ ہے. اس میں آپ کو مقدس مقامات کی تصویریں دکھائی جائے گی. پہچاننا ہوگا کہ کس مقدس مقام کی تصویر ہے. کسی بزرگ کا مزار ہوگا، وہ جگہ کا نام بتائے یا وہ بزرگ کا نام بتائے. صحیح پوائنٹ دینے پہ 5 پوائنٹس ملیں گے، جواب نہیں دیں گے تو 0 پوائنٹ ملیں گے. اور اس پر بھی آپ تھوڑا سا ڈرے ہوئے تھے، ابھی ہے تیاری ہے کہ نا. پروگرام سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی تو بتا رہے تھے، تشویش کا اظہار کر رہے تھے، یار بہت سارا نصاب دے دیا ہے، کیسے تیاری کریں گے. تو ماشاءاللہ چلے تیاری کر کے آئے ہیں. تشویش ابھی بھی ہے، کہہ رہے تشویش ابھی بھی ہے، بٹ انشاءاللہ کوشش پوری کریں گے. چلے ٹھیک. ابھی تک تو دونوں کے سکور لیول ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں اس سیگمنٹ میں کون آگے جاتا ہے، کون پیچھے رہتا ہے. تو سیگمنٹ ہے مقامات مقدسہ. ٹیم اے کو تصویر دکھائی جائے. جی جناب، پہچانے کس بزرگ کی درگاہ ہے؟ شاہ برہان الحق علیہ رحمہ. ماشاءاللہ مدنی اسلامی بھائی ہے، اور شاید بہت پہلے سے تیاری بھی ہوگی اور پہلے سے پتہ بھی ہوگا. نہیں پتا تھا؟ کل پتہ چلا. اچھا کل پتہ چلا. ماشاءاللہ، یعنی پروگرام کی برکت سے ہمارے ٹیمز بھی اس کو جان رہے ہیں. مزارات کی ماشاءاللہ ان کی نالج میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمارے ناظرین کو بھی سیکھنے مل رہا ہے. تو ماشاءاللہ یہ بارگاہ ہے مفتی برہان الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جو کہ جبل پور MP میں. صحیح جواب دے کے حاصل کر لیے ہیں 5 پوائنٹس. اب ٹیم بی کے لیے تصویر پیش کی جائے گی. جی امام احمد بن حنبل. ماشاءاللہ سوید بھائی کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. یہ مزار پاک ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار بغداد شریف میں ہے. ماشاءاللہ ٹیم بی کو بھی ملتے ہیں 5 پوائنٹس.
ٹیم اے کے لیے تصویر دکھائی جائے. قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ. جی ماشاء اللہ جواب ان کا بالکل درست ہو گیا ہے. یہ ہے درگاہ قاضی ایاز مالک رحمت اللہ تعالی جو کہ اندلس یعنی اسپین اندلس یعنی اسپین میں ان کا مزار ہے. ماشاءاللہ جواب بالکل درست ہے اور حاصل کر لیے ہیں 5 پوائنٹس. اب آخری تصویر جو دکھائی جائے گی وہ ہے ٹیم بی کے لیے. جی پھر سے دکھائے بھائی, اتنی جلدی میں آپ دکھائیں گے تو کیسے کوئی پہچان. شاید اسکرین پہ رکھنے کا کچھ چارج وہ نہیں, وہ پلے کرتے ہیں وہ چلے جاتا ہے. اتنے پیارے پیارے مزارات سے زیارتیں ہو رہی ہیں. ماشاءاللہ پھر ایک بار دکھا دیں کس بزرگ کی درگاہ ہے. نہیں پہچان پا رہے. سوید بھائی ہمت ہار چکے ہیں. جی حضرت ٹائمر جاری ہے. کتنے سیکنڈ بچے ہیں؟ ہمیں نہیں دکھ رہا ہے ٹائمر. 15 سیکنڈ یعنی ٹائمر بھی آپ نے لیٹ سٹارٹ کیا ہے بھائی. سحری کا ٹائم لیٹ نہیں ہو سکتا. ٹائمر ٹائم پہ شروع کیا کرے پلیز. لاسٹ 5 سیکنڈز ٹرائی کر دو. جو تیاری کی تھی اس میں سے کچھ بول دو, شاید لگ جائے. نہیں چلے جناب, جواب نہ دے سکے. حضرت شاہ مراد بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کا مزار گجرات میں ہے. تو جواب ان سے نہیں بن پڑا, یعنی انہیں ایک بھی پوائنٹ نہیں ملیں گے. یعنی اس سیگمنٹ میں 5 پوائنٹس کا ڈیفرنس ہو گیا, بہت بڑا ڈیفرنس. آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. اسکور بورڈ ریڈی ہے؟ جی ٹیم اے کا سکور ہے 26 اور ٹیم بی کا سکور ہے 21, یعنی 5 پوائنٹس کا ڈیفرنس ہو گیا ناظرین. چلے کوئی مسئلہ نہیں, ابھی آخری جو راؤنڈ ہے اس میں بزر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنا جلدی آپ بزر دبائیں گے اتنا جلدی آپ کو اتنے زیادہ پوائنٹس آپ کو مل پائیں گے. چلے ٹھیک ہے, انشاءاللہ بزر راؤنڈ کی طرف جانے سے پہلے ہماری جو دوسری فارمیٹ کے مطابق چیزیں ہم اس کو چلاتے ہیں. بچوں کی ویڈیوز بھی چلائیں گے, ناظرین کے سوالات بھی لیں گے. تو سب سے پہلے ہم بچوں کی ویڈیوز کو چلاتے ہیں. ویڈیو اگر ریڈی ہے تو پلیز ویڈیو چلا لیں. My name is Aman Raza. I study in Nursery class from Kota campus. I have recited Tasbih Fatima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ki ata hai, attar ki wiladat. Subhanallah, faizan Mustafa hai, attar ki wiladat. Subhanallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اکشف فاطمہ ہے. میری عمر 7 سال کی ہے. میں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے. میرا نام سید محمد رمضان ہے. میں 5 سال کا ہوں. میں نے 300 بار درود پاک پڑھی ہے. السلام علیکم. میرا نام نائرہ خان ہے. میں ناگور شریف سے ہوں اور میں فیضان ویکینڈ آن لائن کلاس میں پڑھتی ہوں. میں نے آج 5 وقت کی نماز ادا کی اور ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھی. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Hamza. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, الدعاء مخ عبادہ. ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں دعا عبادت کا معروف ہے. My name is ماشاء اللہ پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز ہمیں ملی. اور میں بچوں کو ایک اور ٹاسک دیتا ہوں. کل کی جو شب ہے یا بھی جو شب آنے والی ہے, یہ شب ہے 26 رمضان کی شب. اور 26 رمضان کی شب کو نسبت ہے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ولادت باسعادت سے. تو بچوں امیر اہل سنت کو برتھ ڈے وش کرنا ہے. آپ نے امیر اہل سنت کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے. درود پاک پڑھیے, تلاوت قرآن کیجیے, نفل نمازیں پڑھیے اور امیر اہل سنت کے لیے ایصال ثواب کیجیے. تو اس کی ویڈیو بنا کر ہمیں سینڈ کیجیے. انشاءاللہ ناظرین رات 12 بجے سے
2 या 2:30 बजे तक हमारा लाइव प्रोग्राम FGN चैनल पे चलेगा, मेरे मुर्शिद। और इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह बहुत ही प्यारे प्यारे सेगमेंट्स होंगे। हमारे साथ दावत इस्लाम इंडिया के बड़े पुराने मुबल्लिगीन होंगे और बहुत ही प्यारा इंशाल्लाह ये प्रोग्राम होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 12 बजे से 2:30 बजे तक इस प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत कीजिएगा। कुछ रातें जो है वो किस्मत जगाने की होती है, तो ये रात जो है वो माशाल्लाह FGN चैनल के साथ आप गुजारे लाइव प्रोग्राम में। जो आपने सवाल किया था उस सवाल के जवाबात हम नाजरीन से लेते हैं। जी, जवाबात सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शाहनवाज अत्तारी जोगेश्वरी सर्कल से अर्ज़ कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है, हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इशा की वज़ू से फ़ज्र की नमाज 40 साल तक अदा फरमाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद अत्तारी भिलवाड़ा राजस्थान से। हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज अदा की थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद सोहेलुद्दीन अत्तारी जोगेश्वरी सरकार। आज का जवाब है, गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद अबू बकर है। आज के सवाल का जवाब है 40 साल। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नूर फातिमा बिनते शाहिद है। मैं दारुल मदीना मस्जिद कैंपस में पढ़ती हूँ। आज के सवाल का जवाब गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है फातिमा सैयद और आज का जवाब है 40 साल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कर्नाटका हुबली से मोहम्मद बशीर अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 40 बरस तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा फरमाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। नाजरीन ने बहुत ही अच्छे जवाबात दिए। अब जो हमारे साथ हाजिर मदरी मुन्ना है, इससे जवाब लेते हैं। बेटा, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितने साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा फरमाई? 40 years। क्या बात है, माशाअल्लाह, 40 ईयर्स। सही जवाब, माशाअल्लाह, बहुत मुबारक। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। चलिए जनाब, अभी हमने बच्चे से जवाब लिया। किसकी? नारे आते, नारे लगाएंगे आप? चलिए। मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शायर दो सरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। मदनी मुन्ने की भी क्या बात है और मदनी मुन्ने के वालिद साहब की भी क्या बात है। चलिए अब हम चलेंगे मदनी मुन्ने के वालिद साहब की तरफ। हमारे इस टॉपिक को आप कंक्लूड फरमाएं। टॉपिक है आजिज़ी। आजिज़ी का टॉपिक जारी है से सब, और इस्लाम का ये हुस्न है कि जो चीज़ करने के फ़वाइद बयान किए ना, तो उसके ना करने के नुकसानात भी बताए हैं। तो आज फ़वाइद आपने बयान कर जी, फ़वाइद बयान कर दिए। अब नुकसानात की तरफ जो है वो चलते हैं। हज़रत सैयदना क़तादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस शख्स को माल, जमाल यानी हुस्न, लिबास या इल्म दिया गया, फिर उसने उसमें आजिज़ी इख्तियार न की, तो ये नेमत क़यामत के दिन उसके लिए वबाल होगी। अल्लाह। हज़रत सैयदना काबुल अहबार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि जो बंदा अल्लाह पाक की नेमत पर शुक्र अदा न करे और ना ही आजिज़ी करे, तो अल्लाह पाक उस बंदे से उसका दुनियावी नफ़ा भी रोक देता है और उसके लिए जहन्नम का एक तबका खोल देता है। अब अल्लाह पाक चाहे तो उसे अजाब दे, चाहे तो उसे मुआफ़ कर दे। से सब जो है वाकई ये खूबियों वाले हैं। जिसको जो खूबी मिली है, किसी को हुस्न मिला है, किसी को माल मिला है, किसी को इज़्ज़त मिली है, किसी को शोहरत मिली है, किसी में कोई खूबी है, किसी में कोई खूबी है। बंदे को ये चाहिए कि अपनी तमाम तर खूबियों को
अल्लाह पाक की जानिब से मिन जानिबिल्लाह तसव्वुर करें। क्या बात। अपनी कोशिश अपनी जगह पर है, ठीक है, आपने कोशिश की आप इम्तिहान में कामयाब हुए, आपने कोशिश की आप मालदार बने, आपने कोशिश की आपकी इज्जत बढ़ी, ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन इसको मिन जानिबिल्लाह अगर बंदा तसव्वुर करेगा तो फिर वो तकब्बुर से बचेगा और वो आजिज़ी इख्तियार करेगा। तो लिहाजा यही है कि आजिज़ी में फ़ायदा है और तकब्बुर में नुकसान। जी माशाअल्लाह, यानी जुनैद भाई ने बहुत प्यारा मैसेज दिया कि हमारा कुछ नहीं है, सब दिया हुआ अल्लाह का है। तो अल्लाह का दिया हुआ है तो बंदा क्यों उस पर गुरूर करे, क्यों तकब्बुर करे, अल्लाह की नेमत है। और माज़ अल्लाह अगर हमने जो है वो इसका शुक्र अदा नहीं किया और लोगों से तकब्बुर करते रहे नेमतों की वजह से, तो हमें डरना चाहिए कि कहीं ये नेमतें हमसे रुखसत ना हो जाए, हमसे छीन ना ली जाए। तो माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा मौजू था, बहुत कुछ सीखने मिला। अब बचा है आखिरी सेगमेंट, तो आखिरी सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। बजर राउंड है और इसमें जोश भी सलामत रहना चाहिए, होश भी सलामत रहना चाहिए, यानी स्पीड भी रहे और होश भी रहे। ऐसा ना हो कि आप स्पीड में बजर दबा दे और फिर जवाब ही ना आता हो आपको, क्योंकि बजर दबाने के बाद अगर आपने जवाब नहीं दिया या गलत दिया तो आपके 2 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। चलिए जनाब, पहला सवाल है, क्योंकि सहरी के लिए कम वक्त बचा है बॉम्बे में, तो इसलिए हमें सहरी भी करना है, जल्दी जल्दी हम इसको करेंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किस ज़बान में, जी बजर दबा दिया है टीम ए ने। हाँ, बीच में दबाना है। कहाँ दबा रहे थे आप, ब्लैक वाले से? अल्लाह अकबर। अच्छा, पहले मैंने चेक नहीं करवाया, ये हर बार करता हूँ, इस बार भूल गया। चलिए ठीक है, अभी उनके हिस्से में चला गया जवाब। जी, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, माइक की हाजत नहीं, आप माइक रखें। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किस ज़बान में कलाम फरमाया? जी, पहले तमाम ज़बानों में कलाम फरमाया, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ, फिर अल्लाह ताला ने उनकी ज़बान में उनसे कलाम फरमाया। क्या बात है, माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। अब दूसरा सवाल है, सही जगह बजर दबाइएगा, कहाँ दबाना है बताइए। हाँ, दूसरा सही सवाल बात। ये है कि सही जगह नहीं, अब दूसरा सवाल होगा। जी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से इस बार भी बजर दबाया है टीम ए ने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कितने कलिमात समाअत फरमाए? जी, 1200 कलिमात समाअत। जी माशाअल्लाह, 1200 कलिमा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड बढ़ाए आप भी, तीसरा क्वेश्चन भी ये नहीं। जी जी, तीसरा क्वेश्चन ये नहीं कि स्पीड बढ़ाए। जी, तीसरा क्वेश्चन ये है, हजरत हवा कैसे और टीम बी ने दबाई। चले ठीक, सवाल पूरा करें। हज़रत हवा अलैहिस्सलाम हजरत हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे पैदा हुए, कैसे और कहाँ पैदा हुए। इसमें दो रवायतें हैं। तो एक रवायत में ऐसा है कि दुनिया ही में हज़रत आदम के बाई पसली से पैदा हुए, और दूसरी रवायत में ऐसा है कि आप बोले, आपको आता है जन्नत अदना में पैदा हुए। जन्नत अदन में पैदा हुए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाई पसली से पैदा हुए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है, माशाअल्लाह। चलिए, अभी 3 में से 1 जवाब टीम बी ने दिया है। फोर्थ क्वेश्चन है, वो कौन से इंसान है, बजर दबाया है टीम बी ने। जी, सवाल पूरा करें। वो कौन से इंसान है जिनके जोश तो है बट होश है या नहीं। वो कौन सा इंसान है जिसके, नहीं जनाब, सवाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अधूरा सवाल सुन के बजर दबा दिया। कौन से इंसान है जिनसे, जवाब पता है? वो कौन से, जी जवाब पता है। अच्छा चले, जवाब बताइए। नहीं, मतलब अगर वो सवाल पूरा हो जाए। नहीं, सवाल तो पूरा नहीं हो सकता ना, आपने अधूरा सुनकर ही बजर दबा दिया। नहीं, लास्ट 10 सेकेंड्स है, कौन से जो समझ आ रहा है वो बता दीजिए। सही कह रहे हैं जुनैद भाई। चलिए जनाब, इनसे जवाब नहीं बन पड़ा, यानी इन्हें -2 दिया जाता है, यानी 2 पॉइंट्स इनके माइनस कर दिए जाएंगे। 5th क्वेश्चन है, 5वां सवाल है, वो कौन से सहाबी है जिनकी तन्हा गवाही, किसने दबाया जुनैद भाई? टीम ए ने बजर पहले दबाया। जी, वो माइक की हाजत नहीं है। वो कौन से सहाबी हैं जिनकी तन्हा गवाही 2 गवाहों के बराबर है या मकबूल है? जी,
वो हज़रत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हज़रत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये शर्फ हासिल है कि 2 मर्दों के बराबर उनकी गवाही मानी जाएगी। माशाअल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। चलिए जनाब, 6th क्वेश्चन है, वो कौन से मुकद्दस सहाबी हैं? इस बार भी बजर दबाया है टीम ए ने। जी, वो कौन से मुक़द्दस सहाबी हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा करार दिया? जी, वो सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु। सुभान अल्लाह, कैसी प्यारी फजीलत हासिल है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा करार दिया हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। जनाब, अब ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वो कौन से सहाबी है जिनको क़यामत के दिन, इस बार बजर दबाया है टीम बी ने? नहीं टीम है। अच्छा, टीम ए नहीं दबाया है। अच्छा जी, आप वो माइक बार बार ले लेते हैं, इसको आप भूल जाते कि माइक आपको लगा हुआ है। जी जी, वो कौन से सहाबी हैं जिनको क़यामत के दिन उलमा का इमाम बनाया जी, जाएगा? वो कौन से सहाबी हैं? हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला। जी, हज़रत मुआज़ बिन जबल क़यामत के दिन सब उलमा के आगे होंगे, यानी इमाम होंगे। माशाल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। वैसे रिजल्ट आउट हो गया है, फिर भी हम लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे। वो कौन से सहाबी हैं जिनके जनाजे पर 70,000 फरिश्ते, इसको भी दबा लिया है टीम ए वालों ने। मैं सवाल भी पूरा कर लेता हूँ। जिन पर 70,000 फरिश्ते हाजिर हुए जनाजे में, वो कौन से सहाबी हैं? हज़रत यानी 2 पॉइंट्स जा रहे हैं इनके अभी। नहीं आ रहे? अच्छा, जल्दी जल्दी, टाइम जा रहा है। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु। जी, हज़रत साद इब्ने मुआज़, जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है और रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। स्कोर बोर्ड देखते हैं जी, स्कोर बोर्ड दिखाया जाए जी। टीम ए का स्कोर है 38। वो आंखों का जो मसला है वो कंटिन्यू है मेरा। टीम ए का स्कोर है 38 और टीम बी का स्कोर है 21, यानी 17 पॉइंट्स के डिफरेंस से टीम ए विनर बनती है। तो टीम ए को बहुत बहुत मुबारक। तहाइफ का इंतजाम किया है FGN चैनल की मजलिस ने, तो इनको जल्दी जल्दी तहाइफ दे देंगे। और कल 26वीं शब है, तो 12 बजे से हमारे नाजरीन को ज्वाइन होना है और फिर इंशाअल्लाह 4 बजे फिर से ज़हनी आजमाइश भी होगा, यानी 12 बजे से 2-2:30 बजे तक जो हमारा मेरे मुर्शिद प्रोग्राम चलेगा और 4 बजे फिर से इंशाल्लाह ज़हनी आजमाइश प्रोग्राम होगा। तो कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में 4 बजे और मेरे मुर्शिद में 12 बजे। जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहाद जुस्तुजूए ये बुलंदी है।